ایم کیو ایم کا بس ایسا نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم بھتہ لیتی، ایم کیو ایم ایکسٹارشن کرتی، ایکسٹارشن آف منی، ایم کیو ایم اگر زور زبردستی کرتی، ملینز لوگوں سے فورسبلی ایکسٹارٹ کرتی، تو 87 سے لے کے 2002 تک کے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ زور زبردستی سے، طاقت سے، گن پوائنٹ سے انسانوں کے جسموں کو قید تو کیا جا سکتا ہے، افراد کو قید کیا جا سکتا ہے، ان کے علاقے پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، مگر بندوق، زور زبردستی اور پیسے سے انسان کے ذہن کو فتح، انسان کے دلوں کو فتح کبھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر بات درست نہ ہوتی تو آج 14 سال ہو گیا مجھے برطانیہ کے اندر، آج تک لوگ میری بات ٹیلی فون پر میرے خطابات سنتے ہیں، اور جن لوگوں نے مجھ پہ الزام لگائے کہ یہ دور بیٹھے کیوں خطاب کرتے ہیں، کیوں نہیں ملک آتے، کیوں نہیں مقدمات کا سامنا کرتے، کیوں جو بڑی بڑی لیڈران، میں کیا نام لوں، سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے، بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے مجھ پہ لان تان کی، ہم بہادر ہیں، ہم شیر کے بچے ہیں، ہم جناب جو ہے وہ بزدل نہیں ہیں، بڑے بہادر ہیں، ہم سامنا کریں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی دکھانے والا ہے جو انہوں نے کیا، جو جس طرح بہتان تراشی کی. آج کس منہ سے وہ عوام کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ چاہے نا مقدمات کا سامنا کرے. الطاف حسین پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا، الطاف حسین نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا کسی بینک میں سرکاری خزانے پر، یا الطاف حسین نے کوئی اور کسی سوئٹزرلینڈ اور کسی دنیا بھر کے کسی بینک میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے. الطاف حسین کو اس کی مرکزی کابینہ نے بھیجا. جب الطاف حسین کو بار بار قاتلانہ حملے ہونے لگے تو الطاف حسین ساتھیوں کے کہنے پہ برطانیہ آیا. میں کسی ڈر اور خوف یا کسی کرپشن یا سرکاری خزانہ لوٹنے یا زمین کا کاروبار کرنے یا پیسہ ہیر پھیر کرنے اس چکر میں بھاگ کے میں، یا وہاں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھاگتے ہیں، لیکن میں نے ہجرت کی ہے. میرے ساتھیوں نے مجھ سے آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ باہر جائیں، باہر سے جا کے ہمیں گائیڈ کریں. ایک بہت اہم سوال ہے جس طرح اخباروں میں پڑھتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جب الطاف حسین صاحب تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر میں یہ الفاظ نہیں ہوتے کہ پاکستانی بھائیوں، وہ یہ کہتے ہیں میرے مہاجر، میرے سندھی، میرے بلوچی، میرے پٹھان، میرے پنجابی، میرے سرائکی. تو آپ سب کا الگ الگ نام جو لیتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ اب یہی چیز ہے، پاکستان میں پنجابی ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پنجابی ہیں. پاکستان میں بلوچی ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچی ہیں. سندھی ہیں، وہ کہتے ہیں سندھی ہیں. پاکستان میں شناختیں اسی نام سے زیادہ جانی پہچانی جاتی ہیں، پاکستانیت کے نام سے نہیں پہچانی جاتی. قوم کو حقائق بتانے چاہیے، یہ کسی ایک کا فرض نہیں ہے. پاکستانی میرے عوام، یہ اس وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں پاکستانی عوام، لیکن حقیقتاً پاکستانی عوام کہنے کا مزہ تو اس وقت آئے گا جب بلوچ، سندھی، پختون، اردو بولنے والے سندھی، بلوچی، پنجابی سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو بھائی دل سے تسلیم کرتے ہوئے ایک ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں. پنجاب کے لوگ جتنے وفادار ہیں اتنے ہی وفادار بلوچستان کے ہیں، سندھ کے ہیں، سرحد کے ہیں، پورے پاکستان کی اسی طرح وفادار لوگ ہیں. کسی پر غداری کا الزام نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوں گے.
ایک دوسرے سے نفرت، عصبیت، تعصب نہیں کریں گے تو پھر تو پاکستان کہنے کا بہت اچھا مزہ آئے گا. کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ایک زمانے میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. بعد میں علامہ صاحب کو ہی پتہ لگا کہ سارے جہاں سے اچھا جو ہندوستان ہمارا کہہ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کا فیکٹر جو ہے اس کے ساتھ تو کچھ برتاؤ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. تو سارے جہاں سے اچھا، آپ نے یہ جو تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے اخبارات میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان گئے تھے، پچھلے سالوں کا ذکر ہے، 1 سال شاید گزر گیا اس بات کو، تو آپ نے وہاں پہ یہ نظم پڑھی تھی. اب وہ لوگوں کو یہ ہے کہ اس کو آپ نے کیوں ضروری سمجھا وہاں پڑھنا؟ میں نے یہ نظم نہیں پڑھی تھی. جس طرح ہم مجھ سے انٹرویو لے رہی ہیں، اگر آپ کہیں کہ وہ آپ علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ ترنم سے سنا دیں. ترنم سے سنا آپ نے؟ جی ترنم سے سنا دیں. میں نے کہا ترنم مجھے نہیں آتی، بولے جیسی بھی آتی ہے سنا دیں. تو میں نے سنا دیا. کس طرح؟ پھر سناؤ. جی ترنم سے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. لیکن میں کیا چاہتا ہوں جی، سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. نہیں سننا چاہ رہی تھی اور آپ نے یہ پورا کر دیا، بہت شکریہ. تو آگے بات بڑھاتی ہوں کہ جس طرح آپ کے وہی وہ پچھلی بات جو منفی ہے کہ بھئی الطاف حسین انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور الطاف حسین جو انہوں نے ہمیشہ بات کرتے ہیں تو انڈیا کی کرتے ہیں، اور انڈیا جاتے ہیں تو ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ کیوں، یہ اس طرح کیوں ہے آپ کا؟ میں انڈیا، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میری اسپیچ ہے جو میں نے انڈیا میں دی ہے. اس کو آپ جی نہیں یہ نہیں، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ انگریزی میں ہے. جی جی ادھر یہ ٹھیک، اور یہ اس کا اردو میں بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہندوستان ٹائمز نے جو وہاں پر کانفرنس پلائی تھی، جی جی، یہ میں آپ کی ویکٹون اردو سروس کی مدد کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اور میری اسپیچ جس میں دیکھ لیں کہ میں نے کون سی پاکستان کے خلاف اور کون سی میں نے کشمیر کے خلاف، میں نے کون سی بھارت کی حمایت میں بات کی ہے، تعریف کی ہے. الزام تو پھر الزام ہی ہے. اب یہ تو ثبوت ہے، یہ تو پورے ہندوستان کے پرچوں میں چھپی ہوئی، تو میں آپ کو دے رہا ہوں. جی اگر یہ غلط ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس میں کوئی ایسی میں نے بات کی ہے تو سپریم کورٹ میں میرے اوپر مقدمہ بنا ہے. جی چلائیں. میں اس میں پاکستان کا مقدمہ لڑا، میں نے اس میں کشمیر کا مقدمہ لڑا. میں نے